میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی عصمت اور سیدہ زہرا کا معصوم ہونا اور اس کے بعد ائمہ اہل بیت کا معصوم ہونا، یہ تشیع کے ہاں امام کی شرائط میں سے ہے۔ معصوم ہونا امام کی شرط ہے، غیر معصوم کو ہم امام تسلیم نہیں کرتے، لہذا امام کا معصوم ہونا اور بعد از نبی تمام لوگوں سے افضل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کے بارے میں ہم شیعان حیدر کرار کا تو متفق علیہ عقیدہ ہے۔ علامہ باقر مجلسی اور ایت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی صاحب تنقیح المقال اور بہت سے شیعہ علماء اعلام نے بی بی کی عصمت پر اجماع نقل کیا ہے کہ شیعان حیدر کرار کے مقتدر علماء، جید علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا معصومہ ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو حضرات بی بی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، ان کی کتابوں سے بی بی کی عصمت ثابت کرنا اصل بات یہ ہے۔ اگر میں بی بی کی عصمت اپنی کتابوں سے ثابت کروں تو وہ بہت سی کتابیں ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہیں کہ شیعہ بی بی کو معصوم مانتے ہیں، وہ تحصیل حاصل ہے، وہ تحصیل حاصل ہے، یعنی لطف تب ہے، تحقیقی بات تب ہے کہ جو مد مقابل کی مستند کتابوں سے ثابت کیا جائے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا معصومہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، انتہائی مختصر الفاظ میں برادران اسلامی اہل سنت کی مستند کتابوں سے بی بی کا معصوم ہونا ثابت کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے پیغمبر گرامی قدر کی معروف حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، جی ٹھیک ہے، پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں کہ من عرف ہذہ، جو فاطمہ کو جانتا ہے، من عرف ہذہ، جو میری بیٹی طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا، اور جو میری بیٹی فاطمہ زہرا کی عظمت اور جلالت نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ کون ہیں، یہ کس حیثیت کی مالک ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ حدیث برادران اسلامی کی کتاب نور الابصار، علامہ شبلنجی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث انہوں نے صفحہ نمبر 41 پہ کوٹ کی ہے، اور یہ کتاب عام لائبریری سے نہیں ملے گی، یہ بہت قدیمی کتاب ہے، 1852 ہجری کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔
اس میں یہ حدیث موجود ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اصول جدل ہے، علمی گفتگو ہے کہ الحجۃ للخصم من مسلمات ہی، کہ مد مقابل کے مسلمات سے بات کی جائے جن مسلمات کو وہ تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ نور الابصار علامہ شبلنجی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا کہ جو میری بیٹی کو پہچانتا ہے، جو ان کی عظمت اور جلالت کو جانتا ہے، وہ تو جانتا ہے، وَمَن لَّمْ يَعْرِفْهَا، اور جو میری بیٹی زہرا کی عظمت نہیں جانتا، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، فَهِيَ فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، بنت محمد، فاطمہ ہے، محمد کی بیٹی ہے، وَهِيَ بَضْعَةُ مِنِّي، یہ میرا ٹکڑا ہے، وَهِيَ روحی، یہ اس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں، وَهِيَ روحی، اور یہ میرا روح ہے، التی بین جنبے، جو میرے دو پہلیوں کے درمیان ہے، یہ میرا روح ہے، وَهِيَ قلبی، اور یہ میرا دل ہے، من اذاها فقد اذانی، جس نے میری بیٹی فاطمہ زہرا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، وَيُعْزِينِي مَا أَذَاهَا، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس نے فاطمہ کو تکلیف نہیں دی، محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، یہ بی بی کا تعارف ہے جو پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب بی بی پاک کی ولادت بسعادت سے پہلے جو اہل سنت علماء نے لکھا ہے، یہ میرے سامنے، سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرات؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے ذخائر العقبہ، اس میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور باقی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کانت فاطمہ تحدث فی بطن امہا، کہ بی بی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائی، جب مادر کے شکم مطہر میں تھی تو اس وقت اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی۔ ذخائر العقبہ علامہ محب الدین طبری شافی کی کتاب ہے۔ کوئی ایسی بچی ثابت کریں کہ جس نے مادر شکم یعنی ماں کے پیٹ میں اپنی ماں سے گفتگو کی ہو، یا فاطمہ زہرا نظر آتی ہیں اور یا علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ اور یہ آگے لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 45 ہے تاکہ یہ بات ریکارڈ میں رہے اور جو ہماری نئی نسل ہے ان کے علم میں یہ باتیں ہوں۔ صفحہ 45 ہے، ذخائر العقبہ علامہ محب الدین طبری شافی، یہ لکھتے ہیں کہ جب بی بی دنیا میں تشریف لائیں، وقعت حین وقعت علی الارض، جب بی بی تشریف لائیں تو ساجدتن رافعتن اصبعہا، تو بی بی نے فوراً سجدہ کیا، بی بی فوراً سجدے میں گری اور ایک انگلی اٹھی ہوئی تھی، رافعتن اصبعہا، بی بی کی ایک انگلی اٹھی ہوئی تھی اور سجدے میں تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے
تو سیدہ فاطمہ زہرا نے امام حسن کو دودھ پلانے کے فوراً بعد نماز پڑھی۔ لہذا دنیا کی خواتین اور سیدہ فاطمہ زہرا میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی عورتیں غیر معصوم ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا معصومہ ہیں۔ عظمت سیدہ زہرا بآواز بلند صلوات۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لقب کیا ہے؟ بتول ہے۔ لقب کیا ہے؟ بتول ہے۔ تو بتل آپ دیکھیں لغت میں قاموس المحیط لغت کی کتاب ہے، القاموس المحیط، اس کا مادہ آپ دیکھ لیں، یعنی لغت کی کتابیں ہوتی ہیں تو بتول کا معنی کیا انہوں نے کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو بتول کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اہل سنت کی کتاب ہے، وہ جو لغت کی کتاب ہے وہ ہے قاموس، اور قاموس کے بعد ہے لسان العرب۔ تو لسان العرب میں جو بی بی کا لکھا ہوا ہے، یعنی عربی میں جو لفظ ہیں کہ بتول کسے کہتے ہیں؟ المنقطعۃ عن الدنیا الی اللہ تعالی۔ بتول اسے کہا جاتا ہے کہ جو دنیا سے تعلق چھوڑ کے اللہ سے تعلق کر لے، اسے بتول کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے معنی لکھا ہے لے ان قطاعہا ان نساء اہل زمانہا و نساء الامہ عفافا و فضلا و دینا و حسبا۔ یعنی بتول اسے کہا جاتا ہے کہ جو باقی امت کی عورتوں سے اور زمانے کی عورتوں سے جدا ہو۔ کس اعتبار سے؟ وہ امتیاز رکھتی ہو کہ عام خواتین، امت کی خواتین، مسلمان خواتین، مومنین خواتین، ان کے ساتھ امتیاز رکھتی ہو، ان میں اور ان میں فرق ہو۔ کس میں؟ عفافاً، طہارت میں، پاکیزگی میں۔ وہ بتول وہ ہوگی جو پاکیزہ ہوگی، جو طاہرہ ہوگی، جو معصومہ ہوگی۔ وفضلاً، بتول وہ ہوگی جو تمام خواتین میں سے موجودہ ہوں یا اس سے بھی پہلے ہوں، امت کی خواتین آج کی یا اس سے پہلے امت کی خواتین میں وہ سب سے افضل ہو۔ ودیناً، اور دین کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ وحسباً، اور حسب کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی وہ ممتاز ہو، اسے بتول کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ لہذا بی بی کا لقب ہے بتول۔ اور لسان العرب میں اور قاموس میں یہ الفاظ ہیں کہ بتول بیبیاں دو ہیں، ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ دو معصومہ ایسی ہیں کہ ان کا مقابلہ نہ سابقہ خواتین میں کوئی کر سکتی ہے، عصمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، اور نہ ہی فضیلت کے اعتبار سے ان کے کوئی برابر ہو سکتی ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔
فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ بنا دیا، وطاہرہ کے اور پاک و پاکیزہ معصومہ بنایا ہے، واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور زمانے کی عورتوں میں سے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا کے بارے میں بھی فرشتوں نے کہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کے یا زہرا یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے نساء العالمین، اے سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور تجھے پاک و پاکیزہ کیا ہے اور تجھے تمام عالمین کی عورتوں پر برگزیدہ بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں سب حضرات؟ اور اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت کی زبردست دلیل یہ ہے کہ جو خواتین کو بیماریاں ہوتی ہیں، میری گفتگو سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو خواتین بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں، جو خواتین کی بیماریاں ہیں، آلودگی ہے، پلیتی ہے، حیض اور نفاس، جو شریعت میں فقہی کتابوں میں ان کے احکام ہیں، اور اس حالت میں وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہیں اور نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں کی مستند کتابیں، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا ان سب آلودگیوں سے پاک تھی۔ سب آلودگیوں سے پاک تھیں، لہذا اس لیے بی بی کا لقب ہے طاہرہ۔ بی بی کا لقب ہے طاہرہ، کیوں؟ لِطَہَارَتِهَا مِن كُلِّ دَنَسٍ، بی بی ہر پلیتی سے پاک ہے، اس لیے بی بی کا لقب کیا ہے؟ طاہرہ۔ بی بی کو طاہرہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ وَطَہَارَتُهَا مِن كُلِّ رَفَثٍ، ہر گندگی اور پلیتکی سے وہ پاک ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا وَمَا رَأَتْ قَطُّ يَوْمَ حُمْرَةً وَلَا نِفَاسًا، اور وہ انہوں نے عورتوں کے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بی بی پاک نے نہیں دیکھی، لہٰذا معصومہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ان سے پاک اور طاہر ہو۔ اور یہ سب گواہ ہمارے بھائیوں کی مستند کتابیں ہیں، اور یہ میرے سامنے کتاب ہے الشرف المعبد۔ الشرف المعبد میں یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابنتی فاطمہ حوراء آدمیۃ، میری بیٹی فاطمہ زہرا انسانی شکل میں حور ہے۔ الشرف المعبد لآل محمد، علامہ یوسف نبہانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 109 پہ یہ لکھتے ہیں لم تحز ولم تتمس، جو عورت کو بیماریاں ہوتی ہیں، سمجھ گئے میری باتیں سب حضرات؟ میری یہ بیٹی ان تمام بیماریوں سے پاک اور طاہر ہے۔ اور یہ بہت سی مستند کتابوں میں یہ حضور گرامی قدر کی حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد قرآنی دلیل انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم
تطہیرا، کہ اہل بیت میں نے تمہیں ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اور ایت تطہیر کی مصداق، ایت تطہیر کس کی شان میں نازل ہوئی؟ 5 تن۔ ابن تیمیہ مجموعۃ الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ 5 پر، یعنی مولا علی، سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسن و حسین، ان پر 4 پر پیغمبر گرامی قدر نے چادر تطہیر ڈالی، اور چادر تطہیر ڈالنے کے بعد اہل سنت کی مستند کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی، میرے اللہ میرے یہی خاص اہل بیت یہی ہیں جو اس چادر کے نیچے ہیں۔ اب تفسیر ابن کثیر، جن کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، عام ملتی ہے، اور مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ موجود ہے کہ ازواج نبی میں سے ایک زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آیا میں ان میں سے نہیں ہوں؟ میں ان اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ میں پاک و طاہر نہیں ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا فتناحی، ہٹ جا، دور ہو جا، تجھے پتہ نہیں۔ حضور نے فرمایا فتناحی، دور ہو جا، ہٹ جا، انکے من ازواج النبی، تو ازواج نبی میں ہے لیکن اہل بیت سے نہیں۔ اہل بیت اور ہیں، ازواج، تو حضور نے فرمایا تو اہل بیت میں سے نہیں ہے، اہل بیت یہی ہیں۔ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے بار الہ ان 4 سے رجس کو دور فرما دے، ان کو پاک و پاکیزہ ایسا کر دے جیسا پاک اور پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ سمجھ آ رہی ہیں میری باتیں سب حضرات کو؟ اور یہ میرے سامنے یہ کتاب ہے، اس کا پہلے میں حوالہ دے لوں کہ حضور گرامی قدر نے فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کتاب رشوت السادی، تاکہ ریکارڈ میں یہ بات کتاب آ جائے، رشوت السادی من بحر فضائل بن نبی الہادی، یہ ابو بکر بن شہاب الدین حضرمی کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 16 پہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، میں اور میری اہل بیت مطہرون، پاک اور طاہر ہیں، معصوم ہیں، کن سے؟ من الذنوب، گناہوں سے۔ کن سے پاک ہیں؟ گناہوں سے۔ تو اس سے دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی بات حضور نے کیا فرمایا؟ فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي، میں اور میری اہل بیت مطہرون من الذنوب، ہم گناہوں سے پاک ہیں۔ جیسے نبی معصوم ایسے فاطمہ معصوم، جیسے نبی معصوم ایسے علی معصوم، جیسے نبی معصوم ایسے حسن معصوم، جیسے نبی معصوم ایسے حسین شہید کربلا معصوم۔ اور جو پیغمبر نے فرمایا ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے، مسلم شریف میں ہے، یؤذینی
ما ازاہا، جو فاطمہ کو اذیت تکلیف پہنچائے گا اس نے مجھے پہنچائی، لہذا حضور کو، پیغمبر گرامی قدر کو مطلقاً اذیت پہنچانا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ نبی کو تکلیف دینا حرام ہے، لہذا اسی طرح فاطمہ زہرا کو بھی اذیت اور تکلیف دینا حرام ہے۔ اور جب فاطمہ زہرا کو تکلیف دینا حرام ہے، جس طرح پیغمبر کو تکلیف دینا حرام ہے، تو لہٰذا بی بی کو معصومہ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر معصومہ نہیں مانیں گے تو کسی کو تھوڑی تکلیف بھی دینا، معصوم کو یعنی نبی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ کیوں؟ اس سے ثابت ہوا کہ بی بی معصومہ ہیں، کیونکہ معصوم کو تکلیف نہیں دے سکتے، غیر معصوم کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، یہ تکلیف ہے یا نہیں؟ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس پر حد جاری کی جائے گی، مجرم ہوگا، یہ اذیت ہے یا نہیں؟ لہذا اس پر حد جاری کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، لہذا معصوم کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس لیے ہم شیعان حیدر کرار کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی قدر کے بعد امام وہ ہوتا ہے کہ جو ماں کے شکم سے لے کر قبر تک گناہ نہ کرے۔ اس لیے جب امام معصوم ہوگا تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، تو لہٰذا بی بی کو اذیت دینا حرام ہے، تو ثابت ہوا کہ بی بی معصومہ ہے، لہٰذا بی بی کو معصومہ تسلیم کریں گے تو اس کو اذیت دینا حرام ہوگا علی الاطلاق۔ سمجھ گئے میری باتیں؟ اور یہی حضور نے فرمایا فَأَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي مُطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ، میں اور میری اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ رشفت السادی علامہ ابو بکر بن شہاب الدین حضرمی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 16 ہے۔ اس کے بعد مودت القربا، اور یہ کتاب پیر حاجی انا ملا تیبی نقشبندی برکاتی، سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ یہ اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے پیر ہیں اور کیلیاں والا ان کا دربار ہے۔ انہوں نے یہ کتاب شائع کی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، یہ روایت اس میں صفحہ نمبر 184 پہ یہ موجود ہے کہ پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے انا وعلی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون۔ سمجھ رہے ہیں باتیں میری؟ اس میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد کیونکہ حوالہ جات میں اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ یہ دلیل بنے اور ہماری نسل، ہمارے پڑھے لکھے لوگ ان سے آشنا ہوں۔ ویسے میں زبانی بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں آن دا ریکارڈ یعنی موجود محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے کتاب ہے مولانا اشرف علی سیالوی، جنہوں نے ہمارے رد میں تحفہ حسینیہ لکھی ہے، یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جس کا جواب ہم نے تنزیہ الامامیہ میں دوبارہ دیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ پارے ہیں اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ مجموعہ صلوات الرسول حضرت خواجہ القاب یعنی لکھے ہیں بہت بڑے، صرف میں نام لوں گا، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبد الرحمن چھوہروی بہت بڑے مرشد ہیں ان کے، اور مولانا اشرف علی سیالوی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے نہ ترجمے میں گڑبڑ کی ہے اور نہ حاشیے میں اپنی کوئی بات شامل کی ہے اور نہ جرت کی ہے
تو یہ جہاں سے کتاب لایا ہوں دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ ہری پور، یہ رسید موجود ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا اشرف سیالوی صاحب کو ترجمہ کے لیے دی، تو میں نے کہا کہ انہوں نے ترجمے میں تو گڑبڑ نہیں کی۔ کہنے لگے کہ مولانا اشرف سیالوی صاحب فرماتے تھے کہ میری جرأت نہیں کہ میں اپنے مرشد و امام اور مقتدا اور پیشوا کی بات میں کوئی اپنی مداخلت کروں۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے تحفہ حسینیہ میں تو شیعہ ائمہ علیہم السلام کی عصمت کا انکار کیا ہے اور ہم پر اعتراضات وارد کیے ہیں، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے پیر و مرشد کیا فرما رہے ہیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے دعا، اور اس کے بعد آخر میں، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، مختصر، وَبِحَقِّ تِسْعَةِ الْمَعْصُومِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اسْتَجِبْ دُعَاءَنَا وَقْضِ حَاجَاتِنَا بِحُرْمَتِ جَمِيعِ الْمَعْصُومِينَ وَالْمَظْلُومِينَ۔ بھئی 14 معصومین کون ہیں؟ 12 امام پیغمبر اسلام اور سیدہ فاطمہ زہرا کو شامل کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ ہمارے 14 معصوم ہیں نا، تو سیالوی صاحب کے پیر و مرشد ان کو معصوم تسلیم کر رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ زہرا معصومین میں شامل ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 20 پہ انہوں نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 20 پہ یہ لکھا ہے وَبِحَقِّ ابی بکر الصدیق۔ بھائی ہم پوری عبارت پڑھیں گے، ہم عبارتوں میں خیانت نہیں کرتے، نہ ہمارے امام نعوذ باللہ خیانت کار تھے، نہ ہمارے علماء مجتہدین خیانت کار ہیں، لہٰذا ہم پوری عبارت پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 20 ہے، اس میں یہ لکھتے ہیں وَبِحَقِّ ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ وعمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلی ابن ابی طالب وسیدنا ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین وسیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا واثنا عشر اماما و14 معصوما صلوات اللہ وسلامہ ورضوانہ۔ اور انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، مولانا اشرف سیالوی صاحب نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ بطفیل حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اور سید ابو محمد حسن اور ابو عبداللہ حسین اور سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا اور 12 اماموں روحانیت و ولایت کے امام ہیں جو، اور 14 معصومین کے تفائل۔ لہذا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی عصمت کو تسلیم کیا گیا ہے، شیعہ علماء کا اجماع ہے، اور ہمارے برادران اسلامی نے بھی ان کو تسلیم کیا ہے، یہ صرف ہم تنہا نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک لطف کی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ یہ میرے سامنے صلاۃ مسعودی ہے، صلاۃ مسعودی، اور علامہ مسعود بن محمود بن یوسف سمرقندی 7ویں ہجری کے علماء اعناف میں سے ہیں، حنفی علماء میں سے ان کا شمار ہے۔ یہ لکھتے ہیں نماز کے بارے میں کہ ابتدائے اسلام میں نماز کس طرح پڑھی جاتی تھی، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ در ابتدائے اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در نماز دست بر سینہ نہادے، حضرت ابو بکر نماز میں ہاتھ سینہ پر رکھ کر پڑھتے تھے، وبدل مناجات کر دے، خدا بندہ
سینہ مرا از کینہ پاک گردان، بارلا میرا سینہ کینہ سے پاک فرما۔ اس لیے وہ ہاتھ سینہ پر رکھتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر بر شکم دست بر شکم نہادے، مولا یعنی حضرت عمر بن خطاب سینے پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ وہ بدل مناجات کر دے کہ خدا بندہ باطن مرا از حرام نگاہ دار، میرے اللہ مجھے حرام کھانے سے بچا۔ لہٰذا وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے تھے۔ وہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ دست بر فرج نہادے، وہ شرمگاہ پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھتے تھے نیچے تھوڑا۔ وہ نیت وہ آبودے کہ بار خدایا با فرج مرا از حرام نگاہ دار، بارلا مجھے یہ حرام کاری سے بچا۔ اگلی بات سننے والی ہے جس کے لیے میں نے یہ پوری عبارت پڑھی ہے۔ آگے لکھتے ہیں وہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ دستہا آزاد داشتے، علی ہاتھ کھول کر علی ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں وہ نیت وہ آبودے، علی کی نیت یہ تھی کہ خدا بندہ علی ہیچ نہ دارد، ہیچ نہ دار امید بفضل تو دارد، علی کو نہ سینے میں ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، علی اس سے پاک ہے، نہ علی کو شکم پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، علی اس سے بھی پاک ہے، علی کو نہ شرمگاہ پہ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے، علی اس سے بھی معصوم ہے، لہذا اللہ علی ان سب سے معصوم ہے، مجھے تو تیرا فضل چاہیے۔ لہذا یہ معصوم ہستیاں ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں جلدی بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام علمی چیزیں آپ کے گوش گزار ہو جائیں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ اس میں یہ ایک واقعہ لکھتے ہیں خلافت ثانی کا، سمجھتے ہیں آپ؟ خلافت ثانی کا، کہ حضرت کے بیٹے نے ابو شامہ نے شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد حضرت کے پاس آیا، حضرت ثانی کے پاس، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے بابا جان میں نے شراب پی ہے۔ جب 3 دفعہ کہہ چکا تو انہوں نے کہا کہ میں تو تجھ پر حد جاری کروں گا۔ اب ہر مولانا، ہر خطیب اپنی مسجد میں ان کا یہ کارنامہ بیان کر کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ فاروق تھے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر بھی حد جاری کی ہے، اتنے منصف مزاج تھے۔ تو انہوں نے اعلان کیا کہ مسجد نبوی میں تمام مدینہ میں صحابہ کرام تابعین مسجد نبوی میں اکٹھے ہو جائیں، اور میں اپنے بیٹے پر حد جاری کروں گا، میرے بیٹے نے شراب پی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری باتیں؟ دوسرے دن تمام مدینہ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گیا، تمام صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کا دور تھا، سب بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے حضرت نے اپنے بیٹے پر حد جاری کرنی ہے، آج عادلانہ نظام کا نفاذ ہوگا۔ اس سے پہلے کوئی ہے جس نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی ہو؟ آج حضرت صاحب اجرا فرمائیں گے۔
سب صحابہ کرام خوش بڑے کہ آج اپنے بیٹے پر حد جاری فرمائیں گے. لیکن جب تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے تو ابو شامہ ممبر پہ گیا. سننا بات، کہتا ہے کہ مجھے کوئی بولنے کا حق ہے؟ کہتے ہیں بے شک آپ نے بولو، جو کہنا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے کہ یا معاشر المسلمین من فعل فعلی فی الاسلام او الجہلیت فلا یحدنی. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ جو فعل میں نے کیا ہے، جو کام میں نے کیا ہے، اگر کسی نے وہ اسلام لانے سے پہلے کیا ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہو، فلا یحدنی، اس کو جرأت نہیں کہ مجھ پر حد جاری کرے. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، مطبع بریلی صدیقی کی، مطبع بریلی کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اور پاکستان میں بھی ملتی ہے، ترجمہ ہو گیا اس کا. جب کہا انہوں نے، پہلے چہرے اٹھے ہوئے تھے، سب کے چہرے نیچے ہو گئے. اب ابو شامہ کی آنکھیں اوپر ہیں اور سب کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی. کہتا ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. کوئی نہیں بولا، خاموشی. اس محفل میں مولا کائنات بھی تھے اور امام حسن اور حسین بھی تھے. موجود تھے، کیونکہ حضرت کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بات لازمی ہونی ہے اور ان کے اندر جا کر بتانا ہے کہ تم میں سے کوئی ہے ہم جیسا معصوم. گھبرا تو نہیں رہے؟ کافی دیر ہو گئی، سب کے چہرے نیچے، سب کے چہرے نیچے جھکے ہوئے. کہتا ہے میری طرف دیکھو. مجال ہے، جرأت ہے کہ اوپر دیکھ سکے. اور وہ جو خوش ہو رہے تھے وہ بھی بیچارے، وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئے. اس کے بعد فقام علی بن ابی طالب فی وسط الحلقۃ، درمیان میں ابو طالب کا لخت جگر کھڑا ہوا. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ابو شامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے انا علی بن ابی طالب. کھڑے ہوئے مولا کائنات. اب اس پر حد اکیلے علی جاری کر سکتے تھے، لیکن کہا بیٹا حسن قم اٹھو، بیٹا حسین قم اٹھو. یہ کیوں کہا؟ مدینہ والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ صرف یہاں علی معصوم نہیں، میرا بیٹا حسن بھی معصوم ہے، حسین بھی معصوم. مولا کائنات آگے آئے. فضاربا 16 صوتا، مولا کائنات نے 16 کوڑے مارے. فاغمی علیہ، ابو شامہ بے ہوش ہو گیا. اب جب بے ہوش ہوا تو حیدر کرار نے سزا دینا چھوڑ دیا اور اس کے کانوں میں ایک بات کرتے ہیں. کہتے ہیں اے ابو شامہ، جس وقت بھی دنیا سے چلا جائے، آج یا کسی وقت بھی، جب اپنے رب سے ملے، اذا وفیت ربا کا، جب اپنے رب سے تیری ملاقات ہو، فقل، اپنے رب سے کہہ دینا ضربن الحد من لیس لک فی جنبہ حد، کہ مجھ پر اس شخصیت نے حد جاری کی ہے کہ جو ماں کے شکم سے لے کر آج تک وہ معصوم ہے، نہ اس پر حد جاری ہو سکتی ہے نہ جاری ہو سکتی.
یہ ہے معصوم، یہ ہیں معصوم، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہی معصومین میں سے ہیں۔ وہیں بی بی طاہرہ اور معصومہ ہیں کہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں صلی علی البتول الصدیقۃ الطاہرۃ المعصومہ۔ ہر مومن پڑھتا ہے جا کے زیارت کے الفاظ ہیں مفاتیح الجنان میں، دیکھ لینا۔ المغصوبۃ حقھا، جس کا حق چھینا گیا۔ الممنوعۃ ارثھا، جو وراثت سے محروم کی گئی۔ اگلے جملے سننا، المکسورۃ ضلعھا، جس کا پہلو شکستہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والمظلوم بالھا، جس کا شوہر بھی مظلوم۔ وولدھا مقتول، جس کا بیٹا بھی مقتول۔ عزادارو، اپنے بابا کے بعد ہر وقت روتی تھی۔ ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی ہمارے بھائیوں کے محدث لکھتے ہیں کہ ما ضاحکت تلک المدت، بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بابا کی وفات کے بعد زہرا کو مسکراتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، ہر وقت دکھ کی پٹی، غم کی پٹی بندھی رہتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سید مجھے معاف کرنا، سادات مجھے معاف کریں گے، ہمیشہ بابے کے بعد معصبۃ الراس، غم کی پٹی بندھی رہتی تھی۔ نائلۃ الجسم، انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔ باقیت العین، ہر وقت دھاڑے مار کر روتی رہتی تھی۔ لکھتے ہیں منہدۃ الرکن، بالکل لاغر ہو گئی تھی۔ جب دربار گئی کئی گھنٹے کھڑی رہی، لیکن جب محمد کے سامنے آتی تھی فقام الیہا واجلسہا فی مجلسہ، جب زہرا آتی تھی سید الانبیاء سید الرسل اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب تک زہرا بیٹھ نہ لیتی رسول نہ بیٹھتے، لیکن اپنے بابے کی وفات کے بعد کئی گھنٹے حکمران کے دربار میں کھڑی رہی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کئی گھنٹے۔ لیکن بی بی تو خوش قسمت ہے، جب گئی تھی تیرے گرد مہاجرین و انصار کی خواتین تھیں، اور تیرے سر پہ اتنی چادر تھی کہ جو زمین سے مس ہو کر آ رہی تھی۔ لیکن ہائے زینب، میری آقا زادی تو خوش قسمت ہے، لیکن ہائے زینب، زینب کے گرد خواتین نہیں تھیں، کہیں اکبر کا قاتل، کہیں قاسم کا قاتل، کہیں اور محمد کے قاتل۔ لیکن اے میری آقا زادی، تو شرابی کے دربار میں نہیں گئی، لیکن تیری بیٹی شرابی کے دربار میں ننگے سر گئی۔ لیکن اے میری آقا زادی، تجھے بے پناہ اونٹوں پر نہیں بٹھایا گیا۔ آپ کے 12ویں امام رو کر فرماتے ہیں وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَغْلُولَةِ إِلَى الْأَعْنَاقِ، میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے۔ وَصُفِدُوا فِي الْحَدِيدِ عَلَى فَوْقَ أَكْتَافِ الْمَطِيَّاتِ، جن کو لوہے کی رسیوں سے اونٹوں سے باندھا گیا اور بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ اے
میری آقا زادی تو خوش قسمت ہے، تیرے اوپر چادر تھی، لیکن جب زینب شرابی کے دربار میں گئی ننگے سر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد